بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین و ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ سے متعلق کوئی پرابلم ہے یا پھر آپ کو ہیلتھ سے متعلق معلومات میں دلچسپی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس قسم کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین و ناظرین، ہم جو بھی دوا کھاتے ہیں، جو دوا جیسے ہی ہمارے منہ میں جاتی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ اس شخص کو شفا دوں یا اس کو نقصان دوں۔ یعنی دوا اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ شفا دینے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور مسلسل دعاؤں کا تسلسل رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ اس کو ٹھیک کر دے۔ حالانکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو موچی وغیرہ کے پاس جانا چاہیے اور اس سے جوتا ٹھیک کرانا چاہیے، لیکن کیا پتہ کہ موچی ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، اور وہ جتنی اجرت مانگے گا آپ دے بھی سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے اسباب اختیار کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم ہے کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ ایک ادنی سی مثال دی ہے ہمارے پاک پیغمبر اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ کچھ لوگ دواؤں پر بہت زیادہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ دوا اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو دوا آپ کو نہ فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے۔ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ جو آپ کو دوائی دیتے ہیں یا آپ کو جو بھی علاج کرتے ہیں وہ صرف ایک کوشش کر سکتے ہیں، باقی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو سامعین ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہومیوپیتھک کی ایک سرتاج دوائی ہے شوگر کی، ابراما اگسٹا۔ اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابراما اگسٹا کی علامات کیا ہوتی ہیں اور کن حالات میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو سامعین ناظرین، ابراما اگسٹا شوگر کی ایک سرتاج دوائی ہے، اور شوگر آپ کو چاہے شکری ہو یا غیر شکری ہو اس کا استعمال ایک اکثر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ مریض بہت زیادہ کھاتا پیتا ہے مگر کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور مریض بہت زیادہ بھلکڑ ہوتا ہے اور بد مزاج اور بدتمیز ہو جاتا ہے، اور بات بات پر اس کو غصہ آتا ہے، تو اور اگر وہ پانی بہت پیتا ہے، پیشاب اس کو کثرت سے اور بار بار آتا ہے، اور کھانے پینے کا بہت زیادہ رسیا ہوتا ہے، اور جو چیز بھی دیکھتا ہے کہتا ہے کہ میں بس کھا لوں اس کو، مگر انتہائی کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر یہ علامات کسی میں پائی جائیں تو اس کو بلا کسی روک ٹوک آپ اس کو یہ دوا شروع کرا دیں۔ شوگر کی دیگر ادویات کے ساتھ ساتھ مثلا اگر اس کے ساتھ سیزیم اور جمائما سلویسٹر بھی ملا لیں تو اس کا استعمال 2 چند سے 4 چند بلکہ 6 چند ہو جاتا ہے۔ تو سامعین ناظرین، اس کے علاوہ عورتوں کے بعض امراض میں بھی یہ انتہائی اپنا جواب نہیں رکھتی۔ مثلا اگر عورتوں کو حیض درد کے ساتھ آئیں اور وہ درد کے مارے
چیخے چلائے اور کسی طور اس کو آرام نہ آئے اور حیض کے ساتھ ساتھ اس کو لیکوریا کے عوارض بھی ہوں، تو اس صورت میں اس دوا کا استعمال اپنا جواب نہیں رکھتی۔ تو سامعین ناظرین، یہ اس دوا کی موٹی موٹی علامات میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ تو اگر آپ کے کسی جاننے والے میں یا خدا نخواستہ آپ میں یہ علامات موجود ہوں تو آپ پہلے ٹیسٹ وغیرہ بے شک کرا لیں، مگر اگر ان علامات کے مطابق اگر آپ کی یہ دوائی بنتی ہو تو آپ اس کو بلا کسی روک ٹوک شروع کر دیں۔ تو سامعین ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے کچن میں نہیں رکھنا، دھوئیں اور خوشبو سے بچا کر رکھنا ہے، اور ہومیوپیتھک ادویات کو استعمال کرنے سے آدھا گھنٹے پہلے اور بعد میں آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو آپ پانی پی سکتے ہیں۔ بہتر ہو کہ کوئی بھی دوائی استعمال کرنے سے پہلے آپ کلی کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ روحانی عمل بالکل نہیں چھوڑنا، وہ روحانی عمل آپ نے کرتے رہنا ہے۔ تو سامعین ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ جلدی جواب دیں گے۔ تو سامعین ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔